کو جو ہے ختم کرنے کے حوالے سے ہمارے معاشی اور قدرتی وسائل پر قابض ہونے والی طاقتوں کا بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ہم نے ایک تعلیم یافتہ قوم بنانا ہے. ہم نے اس خطے میں اپنی زبان، اپنی ادب، اپنے رسم اور رواج کو برقرار رکھنا ہے. ہم نے اپنی سرحدوں سے لے کر اپنی سائل و وسائل تک کے پر رہنے والے لوگوں کی زندگی اور ان کے پیٹ کے حوالے سے، ان کی بھوک کے حوالے سے، ان کے خوراک کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے منصوبہ بندی کرنی ہے. ہم نے ان نوجوانوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے جو تعلیم کے لیے تو کوئٹہ آ جاتے ہیں لیکن کوئی رات بھی سکون سے نہیں سو سکتے. ان کو یونیورسٹیوں سے، اداروں سے اور ہاسٹلوں سے اٹھا کر اغوا کر دیا جاتا ہے اور جن کا اتا پتہ تک احتجاج کے باوجود، یقین دہانیوں کے باوجود نہیں ہوتا. کیا یہ قوم اس طرح زندگی گزار سکتی ہے؟ کیا یہ قوم سیال قوموں کے درمیان اس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ کیا یہ بلوچ، پشتون، ہزارہ یہاں کے برادر قوموں کے مفادات کا تحفظ کر سکتا ہے؟ کیا ہم نے ایک کالونی کی حیثیت سے رہنا ہے؟ کیا ہم نے ایک نو آبادیات کی حیثیت سے رہنا ہے؟ یا ہم نے ایک باوقار قوم کی حیثیت سے یہاں پر اس خطے میں رہنا ہے؟ یہ فیصلے آپ کے آنے والے کونسل سیشن میں ہونے ہیں. لہذا میں یہی سمجھتا ہوں کہ بالخصوص جو بلوچ اسٹوڈنٹ بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو بھی اضلاع میں ہمارے کونسلر صاحبان ہیں، میں نے تو ان کو یہی کہا ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہوگا بلوچستان میں ایک سب سے بڑا بحران پانی کا ہوگا، بجلی کا ہوگا، انسانی حقوق کا ہوگا. لیکن جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، میں الفیہ طور پر آپ کو بتاؤں، یہ سارے بحرانات قابو پائے جا سکتے ہیں. لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں بلوچستان میں سب سے بڑا بحران وہ کیڈر کا ہے. ہمارے ہاں کیڈر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، ہمارے ہاں لیڈرشپ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، ہمارے ہاں ذہنی طور پر طاقتور اور نشوونما سیاسی کارکن پیدا نہیں ہو رہے ہیں. جس قوم کو اس بحران کا شکار ہوا وہ قوم اپنے ایک بھی چیز کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو بلوچستان کا سب سے بڑا بحران جس کو بلوچستان نیشنل پارٹی اور بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اگر آگے حل کر سکتا ہے تو ہمیں توجہ دینی ہوگی کہ ہم نے کیڈر کا بحران، لیڈرشپ کا بحران، سیاسی کارکن کا بحران جو بلوچستان کی سیاست میں پیدا ہو گیا ہے، ساری سیاسی جماعتوں میں پیدا ہو گیا ہے، اس بحران کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. جس دن ہم نے اپنے کارکنوں کے ذہن میں علم، شعور، آگاہی، اپنے آبجیکٹیو، اپنے مقاصد جو ہمارے بلوچستان نیشنل پارٹی کے یا بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے منشور میں ہیں، جب تک اس منشور کے حوالے سے ہم نے مکمل آگاہی اس کے ذہن میں نہیں ڈالی ہے، آپ ضلعوں کی سطح پر، تحصیل کی سطح پر، یونٹ کی سطح پر، مرکز کی سطح پر کیڈر اور لیڈرشپ نہیں دے سکتے جو آپ کی بات انگریزی میں کر سکے، جو آپ کی بات عربی میں کر سکے، جو آپ کی بات اسپینش میں کر سکے، جو آپ کی بات فرانسیسی میں کر سکے، جو آپ کی بات اردو میں کر سکے، جو آپ کے دلائل کی بنیاد پر آپ کا کیس لڑ سکے. ایسا سیاسی کارکن پیدا نہیں ہو رہا. اس بحران کو بھی ہم نے سب سے پہلے ہینڈل کرنا ہے. اور یہ جو بحران ہے اس کو ہم اپنے سیاسی طور پر، اس کے لیے کوئی ریاست، کوئی قوم، کوئی ملکیت، کوئی فنڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے پولیٹیکل کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے پرسنل کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو بلوچستان کی سیاست کے والی اور وارث سمجھتے ہیں تو آپ کو بلوچستان کے مسائل آپ کے فنگر ٹپس پر آپ کو یاد ہونے چاہیے. آپ کو یہ مسئلہ، جب اگر آپ کو کوئی گھر سے محبت ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہے میرے گھر میں یہ تکلیف اور یہ مشکلات ہیں. تو اسی طرح اگر آپ بلوچستان سے محبت کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بلوچستان کا فرزند سمجھتے ہیں تو بلوچستان کے تمام مسائل پر آپ کو مکمل ادراک ہونا چاہیے اور ان کے حل پر آپ کو عبور ہونا چاہیے. پھر جا کے ایک پولیٹیکل لیڈرشپ اور کیڈر بن سکتی ہے. اس کے بعد لوگوں کا اعتماد آپ پہ اوپر قائم ہوگا. اس کے بعد لوگ آپ کو ووٹ بھی دیں گے. اس کے بعد لوگ آپ پہ اعتماد بھی کریں گے. اس کے بعد لوگوں کو آپ جس رستے پر لے جانا چاہیں وہ آپ کے ساتھ چلیں گے. میں یہ نہیں کہتا ہوں اپنے پیچھے چلائیں، لیکن آپ کے ساتھ چلیں گے. لیکن اگر آپ خود تذبذب کا شکار ہیں، آپ کے پاؤں خود لرز رہے ہیں، آپ کے ہونٹوں سے اور آپ کی زبان سے خود آپ کی اپنی تحریک، اپنے مقاصد، اپنی منشور، اپنی آئین، اپنے قوم کی مسائل کے حوالے سے آپ کے پاس خود ذہنی طور پر آپ تیار نہیں ہیں یا علم سے آگاہی نہیں رکھتے ہیں، تو پھر کوئی بھی آپ کے ساتھ رہنمائی اور سنگتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بلوچستان نیشنل پارٹی آج بھی امید ہے کہ 3-4 سال تکلیف اور مشکل کے اپوزیشن میں گزارے. بہت سے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی بلوچستان نیشنل پارٹی نے جو ہے وہ جام کمال کے نکالنے میں اور قدوس بزنجو کو لانے میں یہ جو کچھ تھا. ہاں ہم مانتے ہیں یہ ہماری پارلیمانی سیاست کا ایک ہنر ہے، ہم نے کیا ہے، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے. ایک جابر سے، ایک ظالم سے، ایک بلوچستان دشمن سے، ایک وزیر اعلیٰ سے جان چھڑانے کے لیے ہم نے اپنے پارلیمانی ہنر کا ایک شاہکار دکھایا. ہم نے لوگوں کو ثابت کیا کہ اقلیت میں ہونے کے باوجود ہم بلوچستان کے اندر حکومتیں گرا سکتے ہیں. یہ کوئی
ہم نے مری میں معاہدے نہیں کیے, ہم کسی کے پاؤں نہیں پڑے, ہم بن نہیں سکتے. میں پتا ہے بلوچستان کے اندر حکومت, اسٹیبلشمنٹ, عسکری قیادت, اسلام آباد, وفاق, بلوچستان کی اہل فہم و فراست رکھنے والی, بلوچستان سے محبت کرنے والی قیادت کو حکمرانی کا حق نہیں دیتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں اپنے دسترخوان پر بیٹھے رہیں, اپنے مہمان خانوں میں بیٹھے رہیں اور بلوچستان کو لاوارث چھوڑیں. ہم سے جو بھی سیاسی حکمت عملی ہو سکتی ہے, پارلیمانی حکمت عملی ہو سکتی ہے, ہم نے اپنی پارلیمانی اسمبلی کا اجلاس کل پرسوں ہوگا. اس حکومت کے ساتھ ہمارا کوئی فرینڈلی ریلیشن نہیں ہے, اس حکومت کے ساتھ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو 18 تاریخ کے اجلاس میں ہم سب کو بتائیں گے. اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ یہی ہوئی تھی بلوچستان سے لوگ لاپتہ نہیں ہوں گے. اگر ہوں گے تو یہ حکومت جو ہے ہمارے طرح اسی طرح سختی سے آواز بلند کرے گا اور وفاقی اداروں کے جو ہے ہاتھ روکے گا بلوچستان کے لوگوں کو لاپتہ کرنے میں. ہماری اس حکومت کے ساتھ یہ مانگی ہوئی تھی کہ ہم تو نے ان کو ووٹ بھی نہیں دیا, لیکن اس سارے ٹرانزیشن میں کیونکہ جون 2021 سے لے کر دسمبر تک جو ہے ہم نے صحبتیں جیلی ہیں, جیل گئے, تانوں میں گئے, جلسے کیے, جلوس کیے, اسمبلی میں جو ہے اس کو قیامت بنا دیا جام کمال کے لیے اور اس کے جعلی حکمرانوں کے لیے. تو اس کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ بلوچستان میں چیک پوسٹیں ختم ہوں گی. جو دھرنا گوادر میں بعد میں دیا گیا ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں ہونی ہیں. یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بلوچستان کے اندر چیک پوسٹیں ختم ہوں گی. 3 سال تک ہم اس کے لیے بات کرتے رہے. جام کمال نے اپنے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی تھی. اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ بلوچستان میں ساحل سمندر پر ٹرالر مافیا کا خاتمہ ہوگا اور وہاں کے مائی گیروں کی نان شبینہ کو ان کو محتاج بنا دیا گیا ہے. یہ پریکٹس اور یہ سسٹم ختم ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں ہماری انڈرسٹینڈنگ میں شامل تھی. وہ 18 تاریخ کو میں اسمبلی کے اندر سب کو پیش کر کے دکھاؤں گا. ہماری انڈرسٹینڈنگ نالی کے لیے, سڑک کے لیے, ٹرانسفارمر کے لیے یا 2-4 کلومیٹر سڑک کے لیے نہیں ہوا تھا. یہ میرا وعدہ ہے. آپ کو فخریہ طور پر جا کے کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے اگر اس ٹرانزیشن میں گو کہ ہم نے نہ ووٹ دیا, نہ ہم نے اس میں نہ اس وقت ہم وزیر ہیں, لیکن یہ جو ٹرانزیشن ہوا, یہ جو تبدیلی ہوئی, اس میں ہمارا کلیدی کردار تھا. پارلیمانی سیاست میں بیٹھے ہیں, پارلیمانی سیاست کے اپنے ہنر ہیں, اس کے اپنے ٹیکٹس ہیں, اس کو استعمال کرنے میں ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. اگر ان کو 100 دن ابھی پورے نہیں ہوئے, 100 دن پورے ہو جائیں گے. 101واں دن ہوگا. جو پسینہ جام کمال کے ماتھے پہ آتا تھا, اگر وہ پسینے اس سے زیادہ ایک بالٹی بھر پسینہ اگر قدوس کے ماتھے سے نہیں نکلا تو ہم بلوچستان نیشنل پارٹی کے پارلیمنٹیرین نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. میں ذاتی طور پر میرا بھائی اس وطن کی اگر مفادات کا تحفظ نہیں کرتا ہو, میں اس کو بھی جو اس کے بھی گردن میں ہاتھ ڈال کے اس کو جوڑوں گا. ان کے ساتھ ہماری ایک پولیٹیکل پارلیمانی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اگر وہ ان تمام چیزوں پر اپنا جو ہے موقف واضح نہیں کریں گے, وہ بلوچستان کے مفادات کا تحفظ نہیں کریں گے, ریکودک سے لے کر لاپتہ افراد تک, چیک پوسٹوں سے لے کر گوادر کے ماہی گیروں تک یا ساحل کے ماہی گیروں تک یا بے روزگاری کے خاتمے تک, تو میرے خیال میں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ لوگوں نے جو سپاہی اسمبلی میں منتخب کر کے بھیجے ہیں, ہم نے آپ کو 3 سال پہلے بھی 3 سال پہلے مایوس نہیں کیا تھا. یہ میرا وعدہ ہے, اب بھی آپ لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے. بلوچستان نیشنل پارٹی آپ لوگوں کا فخریہ جماعت رہی ہے. یہ جھنڈا, اس کا راشون, یہ جو 3 رنگی جھنڈا ہے, اس کو انشاءاللہ یہ ہمارا وعدہ رہا ہے ساری زندگی. ڈاکٹر جازر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. جب ہم نے سیاست شروع کیا, الفیہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ذہن میں نہ MNA بننے کا تھا, نہ سینیٹر بننے کا تھا, نہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بننے کا تھا. آپ مخلصی سے جدوجہد کریں, خداوند تبارک تعالیٰ آپ کے لیے راستے خود بناتا ہے. نیک نیتی, قابلیت اور محنت, یہ 3 چیزیں سیاست میں, کاروبار میں, تجارت میں, کسی بھی چیز میں یہ 3 چیزیں آپ شامل کر لیں, آپ سے دنیا کی جو بھی آپ نیک نیتی کے ساتھ منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں مل جاتا ہے. یہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے فاصلے. 15 سال سے میں بلوچستان نیشنل پارٹی کا سینٹرل کمیٹی کا بھی ممبر نہیں ہوں. عہدہ ضروری نہیں ہوتا. آپ کے لیے کوئی پارٹی کے اندر صرف آپ کی کمٹمنٹ ایک جماعت کے ساتھ, آپ عہدے میں رہیں تو اس جماعت کمٹمنٹ کے ساتھ رہیں, آپ عہدے کے بغیر بھی رہیں اس کمٹمنٹ کے ساتھ رہیں. آپ کے اندر اگر صلاحیت لکھنے کی ہے تو آپ لکھ کر بلوچستان کے مفادات کا تحفظ کریں. آپ میں صلاحیت بولنے کی ہے تو اپنے بولنے والی استعداد اور طاقت استعمال کر کے بلوچستان نیشنل پارٹی اور بلوچستان کے عوام کے مفادات کا تحفظ کریں. اگر آپ کے اندر لوگوں کو موبلائز کرنے کی صلاحیت ہے, یہ جو ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک میں خداوند تبارک تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے. کوئی بھی بغیر صلاحیت کے نہیں ہوتا ہے. صرف اپنی صلاحیت کو تھوڑا سا خود, جس طرح زرگر جو ہے سونے کو تھوڑا سا یا ہیرے جواہرات کو جو تھوڑا سا پالش کرتے ہیں, آپ اس کو خود پالش کریں. آپ کو خداوند تبارک تعالیٰ نے سب نے صلاحیتیں دی ہیں. کچھ لوگوں کو منظم کر سکتے ہیں, کچھ جلسے جلوس کروا سکتے ہیں, کچھ لوگوں میں آگاہی و شعور پیدا کر سکتے ہیں, کچھ لوگوں کو زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں,
کچھ زیادہ اچھی بات کر سکتے ہیں. یہ ساری صلاحیتیں سوشل میڈیا کا استعمال کریں, تحریر و تقریر کے حوالے سے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں, مجلسوں کے حوالے سے کانسلٹیشن میں نئے آئیڈیاز کے ساتھ آئیں. ہم اپنے معاشی, سیاسی, ادبی, ثقافتی اور قومی مقاصد کو کیسا انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج کا اخبار صبح کا پڑھا ہوگا؟ کل عمران خان نے ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی تھی, معاف کرنا ڈاکٹر ولی جان ٹائم لگ رہا ہوں, صرف اس لیے کہ ہمارا کانسلٹیشن آ رہا ہے, آپ لوگوں کو ایسی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے جس میں ہم جیسے لوگوں کو سب نیشنل کرا دے کہ جی یہ لوگ ایتھنک, صوبائی, ریجنل ایشو پہ بات کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. اس پورے نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ایک جگہ بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تفاوت ہے, پاکستان کے اندر بہت بڑی ڈسکریمنیشن ہے, نسلی تعصب ہے. پاکستان کے اندر اس کو ختم کر کے آپ ایک اچھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنا سکتے ہیں. سارے فینسی لفظ اور ورڈز اس میں ڈال دیے گئے ہیں انگریزی کے, اور ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی آج کے کل کے ڈان میں ہے, ڈان کوئٹہ میں لیٹ آتا ہے, صبح ہی میں پڑھ رہا تھا, آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں, آپ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو پورا پڑھ کر دیکھ لیں. ایک ایسی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جس میں سول ملٹری ریلیشن کے جو 50-60 سال کا جو کچاو ہے اس کے بارے میں ایک لفظ کا ذکر نہیں ہے. پاکستان کے اندر انتہا درجے کی انڈسٹریل کرپشن, پولیٹیکل کرپشن, کتنی قسم کی کرپشن ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں ہے. ایک فینسی سا, وہ تو ہو سکتا ہے کہ اپنے لیے ان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی اچھی ہو, لیکن ہم نے اسی طرح اپنے آنے والے کانسلٹیشن میں بلوچستان کی سیکیورٹی پالیسی بنانی ہوگی, بلوچستان کی نیشنل پالیسی بنانی ہوگی جو انکمپاسنگ ہوگا, جس میں کلچر ہو, جس میں اکانومی ہو, جس میں ایجوکیشن ہو, جس میں قومی مفادات کا تحفظ ہو, سائل و وسائل پر اختیار صرف لفظی طور پر نہیں عملی طور پر حاصل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی. پھر جا کے بلوچستان جو ہے باقی جگہوں کی طرح یا بلوچستان کی قومی قیادت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو آگے بڑھا سکتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ تمام دوستوں کا جو شامل ہوئے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی میں, مشکل جماعت ہے, مشکل کاروان میں آپ اس کے رفیق رہے ہیں 15-20 سال سے BSO میں, لیکن آپ نے ایک ایسے پلیٹ فارم کا جو ہے وہ چناؤ کیا ہے جس میں